اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما الحمدللہ کل تک ہم نے سورہ انعام کا 4 رکوع کا مطالعہ کیا. آج انشاءاللہ 5واں رکوع کا مطالعہ زیر غور ہے اور 5ویں رکوع جو ہے آیت نمبر 42 سے 50 پر مشتمل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پہلے نبی نہیں ہیں, آپ سے پہلے بے شمار نبی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹے یا ایک پہلے ہی نبی نہیں ہے. اسلام کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو سلسلہ نبوت شروع ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. تو جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے اور وہ انبیاء جس قوم کو آئے قوم میں آئے اس قوم میں مصائب و آلام آئے, آزمائش آئی تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھکے. کیوں مشکل پریشانی کیوں آتی ہے انسان کے ساتھ؟ تاکہ وہ رجوع ہو جائے, رجوع اللہ, اللہ سے رجوع ہو جائے, عاجزی اختیار کرے, نہ کہ وہ اکڑ اختیار کرے, نہ گھمنڈ. کیونکہ جب حالات ساتھ کا رہتے تو اس کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے. تو آج جب اس کے اندر کوئی مشکل اور مصیبت آ جاتی ہے تو اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے اور عاجزی جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. یہ انسان کا خاصہ ہے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عاجزی اختیار کرتے, اللہ سے توبہ استغفار کرتے, تو انہوں نے عاجزی اختیار کیوں نہیں کی, مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. اس لیے ان کے اندر عاجزی نہیں آئی, اس لیے ان کے دل سخت ہوئے کیونکہ شیطان نے ان کو کہا کہ جو کچھ کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو. آج بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے. کتنے جوہلا ایسے جن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے تو اور اکڑتے, بلکہ بعض تو اللہ تو کے ساتھ گستاخی کرتے, گستاخانہ رویہ اختیار کرتے اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ یعنی بد کلامی سے اللہ سے رجوع ہو جاتے ہیں, اللہ کے بارے میں بدگمانیاں قائم کرتے ہیں. تو یہ شیطانی حرکت ہے, اس سے بچنا چاہیے. جب بھی مشکل پریشانی آ جائے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے. بلکہ احادیث کا ہم جب مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احادیث کا مفہوم جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مومن کا کسی حال میں بھی نقصان نہیں ہے. خوش ہے تو شکر ادا کرتا ہے, تکلیف میں ہے تو صبر اختیار کرتا ہے. ہر حال میں وہ خوش ہے, یعنی اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے, اللہ کے قریب رہتا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. ایک نئی آزمائش. جب انہیں نصیحت کی گئی تھی کہ خدا ترسی اختیار کرو تو انہوں نے نہیں کی. اب اللہ نے ان کے اوپر اور یعنی خوشحالی کے دروازے کھول دیا, نعمتوں کے دروازے کھول دیا, کیونکہ انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا. یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کو جب ہر چیز کی بہتات ہو گئی, نعمتیں ملنے لگ گئی تو روتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایسا تو نہ ہو کہ ہماری جو یعنی خدمات ہے اسلام کے تئیں اس کا صلہ یہیں پہ مل جائے اور آخرت کے لیے کچھ نہ رہے. بات ایسا وہ ڈرتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ہم کو آخرت میں ملے. یہاں کی زندگی کی تو مختصر ہے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں. آخرت کی زندگی دائمی ہے اور ہم فائدہ وہاں چاہتے ہیں تاکہ پرماننٹ فائدے میں رہیں. اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے.
تو جب ان کو بخشش عطا کی اور اس میں وہ مگن ہو گئے تو اچانک اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اب وہ مایوس ہو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ۔ اور مایوس ہونا یہ بھی ایک شیطان کی صفت میں سے ہاں کفر ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ مایوس ہو گیا تھا، اور یہ کفر ہے۔ توکل جو ہے وہ ایمان ہے، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے انسان نے، کہ انشاءاللہ حالات سدھریں گے چاہے کیسی بھی چیز ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے بیمار تھے، شفا یاب ہو گئے، اور کتنی ایسی مثالیں ہیں۔ جو یوسف علیہ السلام کیا حال تھا، اندھے کنویں میں ڈالا گیا جہاں نہ جانے کتنے موذی جانورات ہوں گے، حشرات ہوں گے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اور ایک دور یہ آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے کنٹرول میں ایک ملک ہے، تو یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیل کے اندر ڈالا گیا، آپ مایوس نہیں ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام؟ تو مومن مایوس نہیں ہوتا، اور کافر بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ شیطان کی راہ پر چلتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اللہ ہمیشہ ظالموں کی جڑ کاٹتا ہے، ابتر کر دیتا ہے ان کو ختم کر دیتا ہے، اور تعریف اللہ ہی کے لیے، کیونکہ اللہ ہی کرتا ہے۔ اور یہاں خصوصاً تعریف اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ نے ان کی جڑ کاٹ دی، ورنہ وہ دنیا میں اس کرۂ ارض میں اور فتنہ فساد پھیلا دے، اس زمین کو، اس کرۂ ارض کو اور فتنہ فساد سے بھر دے، اس لیے اللہ ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو یہ قوت تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ یہاں دلوں پر مہر کرنے سے مراد سوچنے اور سمجھنے کی قوتوں کا سلب ہے۔ سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت اور قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دی، بالخصوص انسان کو دی، تو وہ اس سے سلب ہونا، وہ سوچتا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہی خدا ہوں۔ آج بھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی طاقت کے ذوم کے میں اپنے آپ کو خدا سمجھتے یہ ہمیشہ طاقتور رہیں گے۔ کتنے ایسے ملک ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسی قومیں ہیں جو سمجھتے کہ آج ہم جو ظلم کر رہے ہیں وہ ہمیشہ کرتے رہیں گے، اپنی تاریخ بھول جاتے کہ کبھی ان پہ بھی ظلم ہوا تھا، اور آج ظلم کرنے کے لیے اس لیے کہ ان کے پاس طاقت ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی قوتوں کو سلب کر دیتا ہے، تو وہ سلب ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے، وہی کے ذریعے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو، گھومو پھرو زمین میں، دیکھو کتنی قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ اس وقت جو عرب تھے ان کو معلوم تھا کہ کتنی قومیں تباہ ہوئی، کس کس قوم کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا، اور ان کی قوم میں سینہ بہ سینہ وہ پتہ تھا، واقعات جانتے تھے، کہانیوں کے روپ میں، شاعری کے روپ میں، ان کے ادب میں یہ شامل تھا کہ قوموں کے اوپر عذاب کیسے آئے، قومیں کیسی تباہ ہوئی، کسی کے اوپر آسمان سے کڑک آئی، کسی کے اوپر ہوا چلی، کسی کو الٹا پٹک دیا گیا، کسی کے اوپر پتھروں کی برسات ہوئی، کہیں سیلاب آئے، سب ان کو پتا تھا۔ تو یہ نشانیاں اللہ کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ نشانیاں ان کو بتاتے ہیں مگر وہ ان سے نظر چرا جاتے ہیں، یعنی وہ ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ سوال یہ نہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے اعلانیہ یا اچانک عذاب آ جائے تو تمہارے علاوہ اور کون ہلاک ہوگا؟ اگر اچانک آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تم کو تو اتنی انفارمیشن ملی ہے،
آج بھی جو زلزلے وغیرہ آ جاتے، کتنی سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے، کون کون سے انسٹرومنٹ اور مشینریز نہیں ہیں، لیکن زلزلے آنے کے بعد بتا دیتے ہیں، سیلاب آنے کے بعد بتا دیتے ہیں کہ یہ سیلاب آ گیا، بادل پھٹنے کے بعد بتا دیتے کہ ایسے سے تباہی مچی، لیکن وہ بادل پھٹنے سے چند لمحے پہلے بھی نہیں بتا پاتے، وہ ڈیم پھوٹنے سے ٹوٹنے سے پہلے نہیں بتاتے، اتنی ڈیولپمنٹ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ اچانک تھا ہوتا ہے۔ اگر اعلانیہ بھی آ جائے، جب اچانک میں بھی کچھ نہیں، تو اعلانیہ اگر پہلے ہی بتا دیا جائے تو تم کیا کر، کہاں بھاگ کے جائے گا انسان؟ نیپال سے انڈیا میں آئے گا، انڈیا سے کہاں جائے گا؟ اللہ کی پکڑ سے کہاں جا سکتا ہے کوئی؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کو لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ مبشرین، مبشر یعنی خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، مبشر کہتے ہیں بشارت دینے والے، اور منذرین یعنی خوف دلانے والا، ڈر سنانے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی اسماء ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ مبشر اور منذر سے، کہ خوشخبری سنانے والے، ڈر بتانے والے، اللہ کا ڈر، اللہ کے عذاب کا ڈر۔ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے، جنت کی خوشخبری، آخرت کی کامیابی کی خوشخبری اور اللہ کے دیدار کی، اللہ کی رضا کی خوشخبری دینے والے نیک لوگوں کے لیے، اور بد کرداروں کے لیے عذابوں کی خوشخبری سمجھو یا خبری، اللہ کے عذاب آئیں گے دنیا میں بھی، قحط کا عذاب، بیماریوں کا عذاب، سیلاب کا عذاب، مختلف عذاب، اور آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب، یہ سارے قرآن میں ہیں، یہ سارے انبیاء علیہ السلام نے بتائے لوگوں کو۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر دیں ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں۔ اب آگے اللہ نے بات بتا دی، اب جو کوئی نبی نے جو بتایا ہے، ڈر بھی دیا ہے اور خوشخبری بھی دی ہے، اب ان کو جو مان لے ان کے لیے کوئی رنج کم نہیں، یعنی ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے اللہ کی رضا ہے، اللہ کے استقبال ہے، فرشتے سلام پیش کریں گے، ان کو استقبال ہوگا جنت میں، وہ الہانہ استقبال ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کریں گے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائے وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ پہلے بتایا گیا کہ جو بات مانیں گے انبیاء کی، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے لیے خوشخبری، ان کے لیے کوئی رنج و غم کا مقام نہیں، جنت میں کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ اور جو نہ مانے تو گویا نہ ماننا یعنی آیات کا انکار، جھٹلانا ہے، حقیقت کا جھٹلانا ہے، تو ان کو ان کی اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزائیں ہوں گی اور وہ سزا بھگت کر رہیں گے ان کی اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں کہاں دعویٰ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ کیا بھی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیا تھے؟ یتیم پیدا ہوئے، یتیم و یسیر ہوئے، ماں بھی چلی گئی، پھر دادا چلے گئے، پھر چاچا جو غمگسار تھے وہ چلے گئے۔ حالات یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ مکی دور کے آخری دور میں سے،
مکی ادوار جو ان کے آخری دور میں سے یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اس وقت ابو طالب بھی نہیں تھے. پھر مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ کھانے کے لالے تھے. یہ مکی دور کی ہے. مکہ میں کیا حال تھا کہ ابو طالب بھی نہیں تھے. پھر آپ کو وال کیا گیا تھا. شعیب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ. بات چیت کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. کہاں سے خزانے ہوتے؟ آپ کے پاس تو ویسے بھی کچھ نہیں تھا. دادا کی کوئی وراثت نہیں ملی تھی، والد کی کوئی وراثت بھی نہیں ملی تھی. وہ تو کچھ مالی امداد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کرتی تھی، وہ بھی انتقال ہو گئی تھی. تو حالات تو خزانے والے نہیں تھے. نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب میں نہیں تھا. علم غیب ہوتا تو فرشتے کو دیکھ کے پریشان کیوں ہوتے اور حضرت خدیجہ کو کیا بتاتے کہ مجھے کمبل اڑاؤ؟ حضرت خدیجہ اپنے بھائی کے پاس کیوں لے جاتے؟ آپ خود ہی جانتے ہیں. نوفل کے پاس لے کے گئے تھے نا، نوفل بن ورقہ کے پاس. آپ خود ہی جانتے. تو علم غیب نہیں تھا. ایسے کئی واقعات تھے کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا کہ میں طائف جا رہا ہوں، وہاں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، بلکہ مجھ پر پتھروں کی برسات ہونے والی ہے. لیکن آپ کس امید سے گئے تھے کہ وہاں کوئی مجھے ملے گا مددگار، کوئی میری بات سنے گا، کوئی اسلام قبول کرے گا. اگر علم غیب ہوتا تو وہاں پہلے ہی پتا ہوتا کہ وہاں کوئی نہیں جاتے. آپ کا جانا یہ پتا تھا کہ آپ کو کوئی علم غیب نہیں تھا. اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. آپ نے کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کیا فرشتہ ہوں. میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی. یہ بتایا گیا ہے کہ میں اپنے طرف سے تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، صرف وہی کام کر رہا ہوں جو مجھے بتایا جا رہا ہے وہی کے ذریعے سے، وہی میں کرتا ہوں. اور آپ یہ جو دور ہے یہ آخری دور ہے. معراج ہو چکی تھی، جہنم آپ نے دیکھی، جنت کی آپ نے نظارے کیے، وہ آ کر آپ نے بتائے، ورنہ علم غیب آپ کو نہیں تھا. تو یہ جو دیکھا وہ بالکل عین الیقین کی طرح دیکھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دکھا تھا نا، جہاں پوچھے دیکھے نا کہ جہنم کیا ہولناک ہے، جنت کیسی حسین ہے، وہ دیکھا تھا. اور جب معراج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پہلا جو پڑاؤ ہوا تھا وہاں پر انہوں نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا تھا کہ کیا کون سی جگہ ہے؟ تو کہا گیا تھا کہ یہاں پر آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں، مدینہ. آپ سر کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے پوچھا کہ مجھے ہجرت بھی کرنی پڑے گی، مجھے یہاں سے نکالا. علم غیب کہاں ہے؟ پھر آگے جانے کے بعد بتایا گیا کہ یہ جو مقام ہے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، یہ کوہ طور ہے. آپ کو علم غیب ہوتا تو بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کو علم غیب نہیں تھا، کسی کو نہیں. عالم الغیب جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. نادان لوگ جو ہے نا وہ ذہن میں ہمیشہ احمقانہ تصور رکھتے ہیں کہ جو شخص خدا رسیدہ ہو اسے انسانیت سے ماورا ہونا چاہیے. جو بھی شخص دیندار ہے، متقی ہے، خدا پرست ہے، خدا رسیدہ ہے، اسے انسانیت سے ماورا ہونا چاہیے، انسانیت سے بہت اوپر ہونا چاہیے، دور ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ فرشتہ ہے. فرشتہ کیسے؟ فرشتہ کہہ کے تو ہم اس کی توہین کرتے ہیں. توہین ہوئی نا انسان کی، ابن آدم کی یا آدم علیہ السلام کی توہین ہوئی. انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتے کہاں اشرف المخلوقات ہیں؟ تم نے تو ان کو نیچے لایا. لیکن انسان یہ سمجھتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس سے عجائب و غرائب صادر ہونا چاہیے. اگر وہ خدا رسیدہ ہے تو اس سے عجیب و غریب چیزیں ہونی چاہیے جو کسی سے نہ ہو. وہ ایک اشارہ کرے اور پہاڑ سونے کا بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیٹھ کے اوپر 2 پتھر باندھ رہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کبھی مسلسل کئی چولہے نہیں جلے، کئی دنوں تک کے فاقے ہوا کرتے. ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار پر، گھر کی دیوار پر کمان اور تیر لگا رہتا تھا، ذرا بختر ٹنگا رہتا تھا. آج کیا ہوتا ہے؟ ڈبوں میں اناج بھرا رہتا ہے، کباڑوں میں کپڑے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیزیں تھیں.
نبی یعنی وہ جو خدا رسیدہ انسان ہے وہ حکم دے اور زمین سے خزانے ابلنے لگے، اس پر لوگوں کے اگلے پچھلے سب حالات روشن ہو اور وہ بتا دے کہ گم شدہ چیزیں کہاں رکھی ہیں۔ کئی عرب لوگ ایسے ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا، بتائیے کہاں ہے؟ اونٹ بتاتی تھی وہ میں نے بتایا کہ ایک نے تو پوچھا تھا کہ میرا باپ کون ہے بتائیے، کوئی پوچھتا تھا میرا اونٹ گم گیا کہاں ہے بتائیے۔ یہ عجیب عجیب سوال کرتے، مریض بچ جائے گا، حاملہ کے پیٹ میں نر رہے یا مادہ، یہ پوچھتے تھے، یہ بیمار پڑا یہ بچے گا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہونے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو مارا جائے گا ایسی جگہ کہ وہ انتقال کر جائیں گی۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بھلا وہ بھی کوئی خدا رسیدہ ہوا جو جسے بھوک اور پیاس لگے، کیسا خدا رسیدہ ہے؟ آج کل لوگ یہی کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ میں الین میں تھا تو میرے ساتھ کافی ہندوز لوگ تھے، تو مجھے کہتے تھے کہ تم کیسے دھارمک انسان ہو، تم گوشت کھاتے ہو؟ کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ میں نہ سگریٹ پیتا ہوں، نہ میں پکچرز دیکھتا ہوں، نہ میں وہ تاش پتے کھیلتا ہوں، نہ کوئی برائیاں جو عام طور پہ ہوتی نہ کرتا ہوں، تو وہ مجھے دھارمک سمجھتے تھے۔ لیکن انہیں تعجب ہوتا تھا کہ یہ دھارمک تو ہے، دکھتا ہے پورا، لیکن یہ گوشت کیسے کھاتا ہے؟ یعنی ان کا تصور یہ ہے کہ دھارمک اور گوشت کھانا ہے، یہ ادھرم ہے، ہندو لوگ تو کھاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ نبی کے بارے میں ایسے سوچتے تھے، یہ کھانا کھاتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے، کس نبی ہے؟ اس کو نیند آتی ہے، یہ بیوی بچے رکھتا ہے، کیونکہ ان کے دھرم میں کیا ہے؟ تیاگ۔ کرسچینٹی میں کیا ہے؟ رہبانیت۔ اللہ کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، یعنی رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، ان کو بھی اللہ نے رہبانیت اختیار کرنے نہیں کہا تھا۔ ان کی تاریخ پڑھیں گے نا کرسچینٹی کی تو رونا آتا ہے۔ کئی شادی شدہ لوگ رہبانیت جب اختیار کرتے تو ان کی بیوی گر گراتی تھی، بچے ان کے پیر پکڑتے کہ ابا چھوڑ کے مت جاؤ، کیونکہ وہ واپس نہیں آنے والا ہے، وہ راہب بننے والا ہے۔ عجیب تماشے لوگوں نے شروع کیے تھے، تو لوگ یہ کہتے کہ ایسا کہتے ہیں اس کی بیوی بچے ہیں۔ اس لیے ہم جب واقعہ دیکھتے ہیں نا کہ گوتم بدھ کا، انہوں نے بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا تھا، چھوٹے سے بچے معصوم بچوں کو چھوڑ کر بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے خرید و فروخت کرتا ہے۔ اسے کبھی قرض لینے کی ضرورت پیش آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض بھی لیا، اور کبھی وہ مفلسی اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر پریشان حال رہے۔ یہ کیسا ہے نبی؟ اسی قسم کے تصورات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین کی ذہنیت پر مسلط تھے۔ معاصرین یعنی اس زمانے کے لوگ، عصر یعنی زمانہ، معاصرین یعنی زمانے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کی ذہنیت تھی، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبری کا دعویٰ سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جانچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کی خبریں پوچھتے، آپ کو بالکل عام انسانوں جیسا ایک انسان دیکھ کر اعتراض کرتے کہ یہ اچھا پیغمبر ہے جو کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہی اس آیات میں انہی باتوں کا جواب دیا گیا۔ اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ ہے، جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کی جانب سے مبعوث ہوا ہوں، بحیثیت نبی نامزد ہوا، تو انہوں نے کہا کہ تو کیسا نبی، تو بازار میں زیادہ بیوی بچے رکھتا ہے، تو کیسا نبی ہو سکتا ہے، تو انسان ہے۔ اور جب مر گئے تو کہا کہ وہ انسان نہیں تھا، وہ بھگوان تھا۔ پہلے کہا کہ تو انسان ہے اس لیے تو نبی ہے، اور بعد میں مرنے کے بعد کہا کہ وہ انسان نہیں تھا، وہ بھگوان تھا۔ خود اپنی بات کا رد کرتے تھے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ
میں جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ براہ راست میرے تجربے میں آئی ہے. یعنی آپ نے معراج میں وہ مشاہدہ کیا غیب کی کچھ چیزوں کا. دنیا بتائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں جا رہے تھے نا تو ایک حسین عورت آئی، بوڑھی عورت آئی جو یعنی میک اپ شکل رکھی ہوئی تھی. تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دنیا ہے، خوب زیبائش ہو چکی ہے اس کی، مگر اس کی عمر ہو چکی ہے، تو آپ کو علم نہیں تھا، یہ مشاہدہ تھا آپ کا. تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حقیقتیں میں تمہارے سامنے پیش رہا ہوں اس کا میں نے مشاہدہ کر دیا ہے، اور وہ براہ راست میرے ترجمے میں آئی ہے. مجھے وحی کے ذریعے سے ان کا ٹھیک ٹھیک علم دیا گیا ہے. یہ وحی کیا ہے یہ بھی بتایا جائے کہ وحی کیا ہے، ٹھیک ٹھیک علم. سائنس کیا ہے آج کی؟ سائنس کیا ہے؟ فیکٹ ہے، نالج ہے، فیکٹ ہے نہیں. ایک فیکٹ ہے نا، ایک اندازہ لگایا جاتا ہے نا کہ یہ مان کے چلو. ہاں فیکٹ اندازہ، کہ یہ اندازہ یعنی وہی ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ مان کے چلو. اب اس کو ہم نے اگر مان لیا، اگر وہ غلط ہی ہوا تو اس لیے تو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اب وہ پتہ نہیں کون سی چیز نکلنے والے کہ پوری ہماری اسٹڈی زیرو ہونے والی ہے. وہ بیچ میں چل رہا تھا نا کچھ 1-2 سال پہلے، کہیں اور کچھ کر رہے تھے، ٹائم کا ختم کرنے والے تھے. تو یہ ساری چیزیں الٹی پھٹی. تو ایک اندازہ تم نے لگایا ہے، اس کو یہ مان کے چلو تو چلو. اب وہی غلط ہوا تو وہی ویسی بھی، وہی پوری جو ہے حقیقت ہے، سچ ہے. تو وہی کیا ہے، ٹھیک ٹھیک علم دیا گیا. اور ان کے بارے میں میری شہادت آنکھوں دیکھی شہادت ہے. میں نے ابھی بتایا کہ عین الیقین، آنکھوں دیکھا، عین یعنی آنکھوں دیکھا جو ایک چیز ہوتی ہے، یقین آتا ہے نا، اس کو کانوں سنی پہ نہیں آتی. وہ چیز کانوں سنی جو بات ہوتی ہے وہ کس نے ہم کو بتائی ہے، اس کو ہم ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے جتنا بتایا اتنی نہ ہو، کچھ کم ہو یا بیش ہو یا زیادہ ہو، کم و بیش بھی ہو سکتی ہے. لیکن آنکھوں دیکھا، اس لیے کورٹ میں بھی جو شہادت دی جاتی ہے نا وہ عینی شاہد کہا جاتا ہے، جو اپنے آنکھوں دیکھا پاتا ہے گواہی دے، شہادت دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ چیزیں، عذاب قبر، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں دیکھی. بخلاف اس کے تم ان حقیقتوں کی طرف سے اندھے ہو، جو حقیقتیں ہیں اس کی طرف سے تم اندھے ہو. یہی اس آیت میں بتایا گیا کہ آنکھوں دیکھا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں. تم ان کے بارے میں جو خیال رکھتے ہو یا تو قیاس و گمان پر مبنی ہے یا محض اندھی تقلید پر. جو بھی تم لوگ نہیں، یا تو قیاس ہے یا گمان ہے، گیس کر کے چل رہے ہو، تو قیاس گمان ہے یا اندھی تقلید ہے. باپ دادا نے کیا کر رہے ہیں، باپ دادا نے ایک جانور کے بارے میں سوچا کہ فلاں نکتر میں پیدا ہو گیا تو اس کو چھوڑ دو، رات کو مرغے نے آواز کر دی تو چھوڑ دو، یا اندھی تقلید ہے. تو یا تو اندھی تقلید ہے یا گمان ہے یا قیاس ہے. حقیقت نہیں، حقیقت وہی ہے، حقیقت قرآن ہے، باقی تمہارا قیاس ہے. اس لیے ہم جب کسی سے بات کرتے تو سامنے والا ہم کو پوچھتا ہے کہ کیا یہ دلیل ہے یا تمہارا قیاس ہے. اگر تمہارا قیاس ہے تو ٹھیک ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن وہی ہے وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مانیں یا نہ مانیں. حدیث بھی اسی زمرے میں آتی ہے، وہی وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے. ہماری مرضی نہیں چلے گی قرآن و حدیث کے سامنے. لیکن قرآن و حدیث کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز ہے وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہمیں اختیار ہے. ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے کوئی علم نہیں ہے، میں اتنا قرآن و حدیث کا ماہر تو نہیں ہوں، مگر آپ جو کہہ رہے ہو فلانے بزرگ کی بات کر رہے ہو، وہ میں مانوں نہ مانوں، اللہ اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھنے والا، کیونکہ وہ ان کا وہ لاکھ بزرگ ہو لیکن وہ نبی نہیں تھے. نبی، انبیاء اور اللہ، یہ دو جو ذاتیں ہیں، یہ جو ہے ان کے اوپر ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کسی بھی معاملے میں. انبیاء جتنے آئے معصوم عن الخطا،
باقی ان کے علاوہ ہم کسی کے اوپر بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لہٰذا میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا سا فرق ہے۔ آپ سچ میں بتائیں کہ میں نے آئین دیکھی چیزیں، میری آخری شاہد ہے، اور تم تو نابینا ہو اس معاملے میں، تو ایک بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے اور تمہارے درمیان جو فرق ہے وہ بینا اور نابینا کا فرق ہے، اور اسی اعتبار سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں سب سے افضل کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے اوپر وحی آتی تھی جو دوسروں کے اوپر نہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی وحی نہیں آتی تھی، اور ویسے تو انہوں نے کوئی ایسے دعوے بھی نہیں کیے۔ مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے، نہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس کوئی خدائی کے خزانے ہیں، یا میں عالم الغیب ہوں، یا انسانی کمزوری سے منہ پر رہا ہوں۔ تم پر فوقیت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ میں نے آنکھوں دیکھا ہے، اس لیے نہیں کہ میرے پاس خدا کا کوئی خزانہ ہے، اور نہ اس لیے کہ میں عالم الغیب ہوں، یا ایسا بھی نہیں کہ میں انسانی کمزوری سے مبرہ نہیں ہوں۔ کتنی کمزوریاں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، دانت ٹوٹ گیا، کمزوری آ گئی، جنگ میں شہید ہو گیا نا دانت، کمزوری آئی نا اس جگہ، انسانی کمزوری تھی وہ، روحانی کمی یا نبوی کمزوری تو نہیں تھی، وہ انسانی کمزوری تھی، بیمار پڑ گیا آخر میں، وہ بھی انسانی کمزوری تھی۔ تو یہ انسانی کمزوری ہے، تو اس سے آپ سے کہ میں اس سے مبرہ نہیں ہوں۔ تو تم لوگ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ آخر میں اللہ نے جو الفاظ کی، افلا تتفکرون، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تتفکرون یہ فکر سے بنا ہوا ہے، فکر کرنا، غور فکر کرنا، تو کیا تم لوگ تتفکرون نہیں کرتے، غور فکر نہیں کرتے ہیں؟ تو یہاں یہ جو لفظ ہے یہ اس آیات کا اختتامی لفظ ہے، آخری لفظ ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے، یہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ تم قرآن میں غور نہیں کرتے۔ ابھی کل مجھے ایک چارٹ آیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ قرآن کو صرف عربی میں ہی پڑھنا چاہیے، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور اس نے اس شخص نے، اللہ اس کو ہدایت دے، حجت کافی حجت کی، اور کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کتاب سے کئیوں کو ہدایت دیتے اور کئیوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ عام آدمی جو ہے وہ اس طرح سے باتیں جو کر رہا ہے، اس کو ہمارے علماؤں نے گمراہ کیا ہے، علماء سو جو ہے انہوں نے گمراہ کیا۔ اب ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، اس لیے ان کو علماء کہنا پڑتا ہے، ورنہ وہ عالم ہے یا نہیں، اللہ یہ بہتر جانے، اور جو اگر ہے تو اللہ کے یہاں وہ جواب دہ ہے۔ لیکن کتنی جرت ہے انسان کے اندر آئی کہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو مت سمجھو۔ مجھے بھی ایک عالم صاحب ملے تھے، وہ اسکول میں، مدرسے میں شیخ الحدیث ہے، وہ کہتے تھے کہ قرآن سے گناہ ہی آ سکتی ہے۔ تو یہ عجیب تماشا ہے، یہاں اللہ کہہ رہا کہ تم لوگ غور نہیں کرتے، غور کرو قرآن میں۔ افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پہ ٹالے پڑے ہیں؟ یہ بہت سخت وعید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں قرآن میں غور و فکر کرنے کی، احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔